بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسول الامین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پیارے دوستو، بھائیو بہنوں، سب کو اسلامی طریقے سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کا مہینہ ہے اور ماشاءاللہ مسجدوں میں خوب رش ہوتا ہے، لیکن اس میں ایک جو ظلم ہوتا ہے اس کو ہماری کئی مساجد کے ائمہ اہمیت نہیں دے رہے، اور وہ ظلم ہوتا ہے ہمارے بچوں کے ساتھ۔ صرف ایک حدیث جو کہ ضعیف ہے، گو کہ اس کو شیخ البانی رحم اللہ نے صحیح کہا ہے، لیکن ہم شیخ البانی رحم اللہ کی اتباع نہیں کرتے، ہم پر لازم ہے اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واحد شخصیت ہیں جن سے غلطی دین کے معاملے میں بالکل نہیں ہوگی۔ ان کے علاوہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ تمام ائمہ محدثین سب سے غلطی ہو سکتی ہے، تو امام جو ہمارے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہیں، انہوں نے ہمیں عبادات کے متعلق اور خاص طور پہ جو ارکان الاسلام ہے ایک ایک بات کھول کر بتا دی، اور ہم شیخ البانی رحم اللہ کی اتباع نہیں کرتے، ان کی بھی احادیث کو جانچا جائے گا، پرکھا جائے گا، اگر ان کی بھی کوئی بات کوئی حدیث، کیونکہ ان سے غلطی ہوگی، اور یہ الحمدللہ انہوں نے اپنی وفات سے پہلے ہی تقریباً کم و بیش 200 احادیث ایسی ہیں جن کے اوپر حکم لگایا کہ جن کو انہوں نے صحیح کہا تھا وہ ضعیف تھی، اور جن کو انہوں نے ضعیف کہا تھا وہ صحیح تھی۔ انہی میں سے ایک یہ حدیث ہے جس کے اوپر آج کل ہماری مساجد کے اندر بچوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، بچوں کو صفوں سے نکال کے پیچھے کر دیا جاتا ہے۔ وہ حدیث ہے ابو داؤد کی حدیث ہے، جس میں ابو مالک الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، الا احدثکم بصلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہ بتاؤں؟ تو کہتے ہیں قال فاقام الصلاۃ وصف الرجال وصف خلفهم الغلمان، تو ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ میں تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہ بتاؤں؟ تو پھر انہوں نے کہا کہ فاقام الصلاۃ، تو نماز کھڑی کی، وصف الرجال، اور مردوں کی صفیں بنائی گئیں، وصف خلفهم الغلمان، اور پھر ان کے پیچھے بچوں کی صف بنائی گئی، ثم صلی بہم، پھر ان کے ساتھ نماز پڑھی گئی، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ تو یہ حدیث ضعیف ہے، اس کے دلیل نہیں پکڑی جا سکتی۔ اس کو شیخ شوکانی رحم اللہ ہیں، وہ اپنی کتاب میں لے کر آئے، اور مختلف علماء نے بھی بتایا کہ اس میں ایک راوی ہے جس کی وجہ سے یہ حدیث ضعیف ہے۔ اس کے علاوہ ایک دوسری حدیث ہے جس میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بتاتے ہیں کہ میں اپنے خچر کے ساتھ، جو گدی ہوتی ہے خچر کے ساتھ آیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کی ہوئی تھی، اور میں صفوں کے درمیان اپنے خچر کے ساتھ گھوم رہا تھا، تو پھر میں نے صف کے اندر جگہ پائی اور میں نے وہاں پہ نماز پڑھی، اور اس وقت میں بھی بلوغت کے قریب تھا، بلوغت کو پہنچے نہیں تھے۔ تو اس حدیث سے بھی دو چیزیں پتہ چلتی ہیں کہ سترہ امام کا سترہ وہ پیچھے جو مقتدی ہوں گے ان کا بھی سترہ امام کا سترہ ہی ہوگا، تو آپ اس کے آگے سے گزر سکتے ہیں اگر آپ کو جگہ تلاش کرنی ہے صف کے اندر۔ اور دوسری بات کہ بچہ صف کے اندر کھڑا ہو سکتا ہے، اس کو پیچھے نہیں کیا جائے گا۔ جس حدیث جو واحد حدیث ہے جس کو دلیل بنا کر ہم بچے جو بیچارے شوق سے آتے ہیں اور آ کے اپنی پہلی صفوں میں بیٹھتے ہیں، کچھ حضرات ہیں وہ ان کا ہاتھ پکڑتے ہیں، ان کو کہتے ہیں پیچھے چلے جاؤ، تو ہم بچوں کو کیسے سکھائیں گے؟ ہاں، یہ حدیث صحیح ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پیچھے عاقل اور بالغ کھڑے ہوں۔ کیا مطلب عاقل اور بالغ کھڑے ہوں؟ کہ جن کو نماز سیکھنی ہے اور جن کو نماز کے متعلق احکام کا پتہ ہے، کہ اگر امام کو کوئی ایسی وجہ پیش آ جائے کہ اس کی نماز ٹوٹ جائے، اس کا وضو ٹوٹ جائے، وہ نکلے تو اس کی جگہ لے لی جائے۔ تو اس کے امام کے آگے ارد گرد جو ہیں دائیں بائیں ایسے لوگ ہونے چاہیے جن کو نماز کے قواعد کا پتہ ہے۔ باقی جو بچے اگر آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں تو ان کو وہاں سے نہ ہٹائیں۔ کوئی بھی حدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی نہیں ہے جس میں بچوں کو پیچھے کر دیا جائے۔ اس لیے اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں قرآن اور حدیث پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی کچھ کہتے ہیں یہ ہماری فقہ میں ایسا نہیں ہے، تو یقین کریں کسی امام نے بھی ایسی کوئی بات نہیں کی، بلکہ اماموں سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اماموں نے اپنا سیف سائڈ کیسے کی، مثال کے طور پہ بات لمبی نہ ہو جائے، امام ابو حنیفہ رحم اللہ جن کے اوپر بہت سے جھوٹ باندھے جاتے ہیں، امام ابو حنیفہ
حنیفہ رحم اللہ نے یہ بات واضح طور پہ کہی، اذا قلت قولا یخالف کتاب اللہ وخبر رسولی اترکوا قولی، کہ امام ابو حنیفہ رحم اللہ نے کہا کہ اگر میں کوئی بات کہوں اور اس کی مخالفت ہو اللہ کی کتاب یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی خبر یعنی حدیث سے، تو اترکو قولی، تو میرے قول کو چھوڑ دینا۔ اور یہی باقی ائمہ کا بھی ہے، امام مالک ہوں، امام احمد بن حنبل ہوں، امام شافعی ہوں، سب نے یہی کہا کہ ہمارا مذہب وہ ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہماری بات قرآن و حدیث سے ٹکرائے تو اس کو پیچھے پھینک دینا۔ اس دعا کے ساتھ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ اقول قولي هذا واستغفر لي ولكم۔